السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا کی تاریخ میں شاید ایسا پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان وسیم رضوی، جس کی پچھلے کئی مہینوں پہلے بہت چرچا رہی، بہت ذکر رہا میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی، کہ وہ قرآن کریم کی 26 آیات پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان آیات کو بیس بنا کر وہ لوگ جو انتہا پسند ہیں انہوں نے انہیں استعمال کیا ہے آتنک یعنی کہ دہشت پھیلانے کے لیے۔ تو چنانچہ ان 26 آیات کو قرآن کریم میں سے نکال دیا جائے، استغفر اللہ العظیم۔ اور اس بدبخت نے یہ گستاخی کی، جیسا کہ انڈیا کے بعض نیوز میڈیم بتاتے ہیں اور بہت تیزی سے یہ نیوز پھیل بھی رہی ہے، کہ اس بدبخت نے، اس خبیث انسان نے قرآن کریم میں سے 26 آیات جس پر اس بدبخت انسان کو، اس نالائق، نافہم، ناسمجھ آدمی کو اعتراض ہے، اس کو نکال کر، ان 26 آیات کو نکال کر اس نے ایک نیا قرآن جو ہے وہ پبلش کیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اس گدھے کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میں نے کرنی ہے، یعنی اللہ عز و جل نے اس کو کرنے کا عہد کیا ہے۔ اور 1400 سال کی تاریخ میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک انتظام قرآن کریم کے حوالے سے کیا، جو اور کسی کتاب کے حوالے سے ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو اس بے وقوف آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور اس نے اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ بیہودہ حرکت کی ہے۔ آف کورس آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ پیچھے کس کا پیسہ لگا ہے، پیچھے کون سے عناصر بول رہے ہیں، یہ کس کی شے پر اتنا شور کر رہا ہے، جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس خبیث آدمی نے آگے گورنمنٹ سے یہ درخواست بھی کی ہے، یہ اپیل بھی کی ہے کہ اس کا یہ جو ورژن آف قرآن ہے مدارس میں اور مختلف جگہوں پر یہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو قرآن کریم مسلمان پڑھتے ہیں انہیں مسلمانوں سے لے لیا جائے۔ یہ گدھا جو ہے اسی طرح سمجھ رہا ہے جیسا کہ سارے مسلمان کسی ایک ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں دبا کر تم جو مرضی چاہے کر لو۔ وہ اللہ کے بندے، پوری دنیا میں 2 ارب سے قریب کے قریب مسلمان ہیں، ان میں سے پراببلی 1/7 مسلمان صرف انڈیا میں رہتے ہیں، باقی 6/7 وہ 1/7 یا 1/6 جو بھی اشاریہ نکال لو آپ، وہ مسلمانوں پر اگر ویسے تو تمہارا بس چلنے والا ہے نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ انڈیا کے مسلمانوں کا ایمان اللہ تعالیٰ نے بڑا سٹرونگ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے، انہوں نے ثابت قدم رکھے، تو وہ اس بے وقوفی کو چلنے نہیں دیں گے تمہاری ویسی بھی۔ اور گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ویسی بھی نہیں ہونا، کیونکہ اگر اس طرح ہو گیا تو پھر سب سے پہلی بات تو آئے گی ہر دھرم میں سے ان تمام چیزوں کو نکال دو، تو پھر ہندوازم میں سے مہا بھارت کو نکال دو، ٹھیک ہے، رامائن کو نکال دو، یہ نکال دو، وہ نکال دو، ہر یدھ کی چیز نکال دو، تو پھر یہ ہر دھرم میں پھر اس طرح لوگ جو ہے وہ دھارمک کتابوں میں رد و بدل کریں گے، جو کہ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ تم لوگوں نے باقی کتابوں میں تو رد و بدل کی ہے اپنی مرضی سے، آیتیں چھپائی ہیں، آیتیں چینج کر لی ہیں، آیتیں نکال دی ہیں، لیکن قرآن کریم میں سے یہ جاہل اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے اب کفر میں کوئی شک نہیں رہ گیا۔ یہ نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے ایک حرف کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے، تو آیتوں پہ بڑی بات اور اعتراض، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ تو بہرحال بہت تکلیف کی بات ہے کہ یہ چیز جو ہے سو کالڈ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پھر اسلام بچا کدھر؟ اسلام تو نہیں بچا۔ جو قرآن پر اعتراض کر دے اس کا تو دین تو بچا ہی نہیں نا، اس نے تو اللہ کے کلام پر اعتراض کیا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہر کسی کو محفوظ رکھے،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے لوگوں جن کی بدھیاں بھرشٹ ہو چکی ہوتی ہیں، جو عقل بیچ آتے ہیں، عقلوں کے سودے کراتے ہیں، ایمان کے سودے کراتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے، ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان جگاؤ، بہت ضروری ہے۔ ان کو دین کی تعلیم دو، ان کے دلوں میں ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے اجاگر کرو کہ ان فتنوں کا ہر گھر کا بچہ مقابلہ خود کرے۔ آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے استقامت، دین میں استقامت کی دعا کرتے رہو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے باری تعالیٰ، ہدایت کے راستے پہ ڈالنے کے بعد پھر پھیرنا مت۔ ثابت قدمی بہت ضروری امر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ایسے ناسمجھ بے وقوفوں سے محفوظ رکھے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے یا دین کا بغیر لبادہ اوڑھے صرف نام نہاد اس نامی مسلمان بن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کسی کمیٹیوں کے چیئرمین ویئرمین بن کے اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، حالانکہ یہ بھول گئے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو یہ تو بڑے بڑے آسمانوں کو یہ زمین کھا گئی ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس بات پہ اتنا اکڑ رہے ہو؟ تمہیں جو پیسے پیچھے سے مل رہے ہیں، جو فنڈنگ آ رہی ہے، جو تمہارے سر پہ جن لوگوں نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ بھی نیست و نابود ہونے والے ہیں، اور تم خود بھی خاک ہو جاؤ گے۔ تو جب خاک، ہم سب خاک کی پیداوار ہے نا، اور خاک ہی ہو جائیں گے، تو ایک خاکی کو زیب ہی نہیں دیتا اچھلنا، ایک خاکی کو زیب نہیں دیتا اچھلنا۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔